اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ ایک موضوع چل رہا ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمارے مسائل کا حل، اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل کا حل وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں مل جاتا ہے۔ کوشش اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے ہی دنیاوی مسائل کو وہ حل فرما دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک اپنی سنت، کہ جب تک تم ان کو تھام کے رکھو گے تم ہدایت پر رہو گے، اور جب تم ان سے اپنے آپ کو الگ کر دو گے تو گمراہی کی طرف چل پڑو گے۔ تو سامعین محترم، ہمارے موجودہ دور میں جو ہماری پریشانیوں کی بڑی وجہ بنتی ہے وہ یہی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، آپ کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور آپ کے فرامین پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سابقہ جمعے پر بھی آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان رکھا تھا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں بیان کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اسی حدیث کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ اکثر غافل رہتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ایک فرصت یا فراغت کہہ لیجیے، اور دوسرا صحت، کہ ان کے بارے میں لوگ اکثر وہ غافل رہتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، فراغت دی ہے، تو اس کا درست استعمال کرنا یہ سچے مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور وقت کے ضیاع کی کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہم شعوری طور پر بھی اور غیر شعوری طور پر بھی اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارا یہ وقت، یہ زندگی، یہ لمحات یہ کتنے قیمتی ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مشرق کی طرف سے طلوع ہونے والا سورج جہاں ایک طرف ہمارے لیے ایک نئے دن کی خوشخبری لے کر آتا ہے، وہیں پر اس کا مغرب کی طرف غروب ہو جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری زندگی کے 24 گھنٹے وہ کم ہو گئے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دن طلوع ہوتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ آج اگر کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے۔ سورج اعلان کرتا ہے کہ کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے، آج کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو سامعین محترم، وہ دوسری چیز کہ جس کے بارے میں ہم غفلت کا شکار ہیں وہ ہماری صحت ہے۔ یاد رکھ لیجیے کہ صحت اللہ کی ایک عظیم نعمت بھی ہے اور ایک عظیم امانت بھی ہے۔ ان دونوں لفظوں کو ذہن میں رکھیں آپ۔ صحت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بھی ہے اور ہمارے پاس اس کی عظیم امانت بھی ہے۔ اگر ہم اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے اور اس امانت کی حفاظت نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ ہم اپنے مالک کے ساتھ وہ خیانت کرنے کے مرتکب ہوں گے۔ اور یاد رکھیے کہ
کہ صحت جب ایک دفعہ وہ بگڑنے لگتی ہے اور اس کے بگڑنے کی وجہ وہ ہماری لاپرواہی اور سستی بنتی ہے، ہم خیال نہیں کرتے صحت کا، تو بعض اوقات یہ صحت اتنی زیادہ بگڑ جاتی ہے کہ بندہ وہ کمزوری کی حالت میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر بعد میں اسے اس بات کا خیال آتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیجیے کہ جیسے دیمک وہ اگر لکڑی کو لگ جائے تو وہ بڑی قیمتی لکڑی کیوں نہ ہو، جب وہ کسی لکڑی کو لگ جاتی ہے تو اس کو وہ ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ بین اسی طرح ایک چھوٹی سی بیماری کہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بعض اوقات جب ہم اس سے لاپرواہی کرتے ہیں تو وہ بندے کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اکثر یہ کسی شدید مرض میں مبتلا بندے کی ہسٹری معلوم کی جائے، وہ یہی بتاتا ہے کہ بس جناب میں نے پرواہ کو نہیں کی، وہ ایک چھوٹی سی بیماری شروع ہوئی تھی، میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اس کا علاج کرانے کی کوشش نہیں کی، تو آج میں اس نوبت پر پہنچ گیا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ سامعین محترم، تین چیزیں وہ انسانی زندگی کا جوہر ہیں: ایک شعور، عقل اور شعور، اسی طرح اخلاق اور پختہ ایمان اور یقین۔ یہ تین چیزیں انسانی زندگی کا جوہر ہیں۔ عقل، اخلاق، ایمان اور شعور، یہ تین چیزیں انسانی زندگی کا جوہر ہیں، اور یہ تینوں چیزیں اسی وقت قائم رہ سکتی ہیں کہ جب آدمی کا جسم و توانا ہو، اسے کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب بیماری حد سے بڑھتی ہے اور زیادہ وقت ہو جاتا ہے تو ان تینوں چیزوں میں وہ خرابی آنے لگتی ہے۔ بندے کا شعور اس میں کمی آ جاتی ہے، عقل اس کی دماغ اس کا جب کمزور ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتا کہ جیسے اسے کرنے چاہیے۔ اسی طرح بیماری کی حالت میں اس کا مزاج بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب بیماری حد سے بڑھتی ہے اور لمبی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات شیطان اس کے دلوں میں مختلف وسوسے ڈالتا ہے، اس کے ایمان اور یقین میں بھی وہ کمی آ جاتی ہے، اور بعض اوقات کسی بیماری کی حالت میں وہ اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے، اور اسی بیماری کی وجہ سے بعض اوقات وہ اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اسی بیماری کی حالت میں وہ اس کا رویہ بھی لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں رہتا، اس کے معاملات بھی اچھے نہیں رہتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح اس کے ایمان اور یقین میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور یاد رکھیے کہ یہ جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، یہ تنگ نظری، یہ ہر وقت پریشان رہنا، یہ ہر وقت رنج اور غم کی کیفیت میں رہنا، یہ ساری علامات ایسی ہیں کہ جو انسانی صحت پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ سامعین محترم، دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے، اپنی عبادات کے حوالے سے ہم پر کوئی کسی قسم کی سختی نہیں کی ہے، ہر حوالے سے ہمارے ساتھ نرمی رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی وہ اپنے دونوں بیٹوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے گھسٹتے ہوئے چل رہا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ آدمی اتنا گھسٹ کر کیوں چل رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بوڑھے آدمی نے نظر مانی ہے کہ یہ پیدل چل کر بیت اللہ تک جائے گا۔ اس بندے نے نظر مانی ہے کہ یہ پیدل چل کر بیت اللہ تک جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات اس بات سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہم اپنے آپ کو مشقت اور مصیبت میں ڈالیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کو ایسی رضا کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے اس بات سے کہ یہ بوڑھا آدمی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے۔
اس سے کہو کہ یہ سوار ہو کر اپنے سفر کو جاری رکھے، سوار ہو کر سفر کو جاری رکھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی بڑی مریض چال چل رہا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا تم کو بیمار ہو؟ کہنے لگا کہ نہیں میں بیمار تو نہیں۔ آپ نے اپنا دورہ اٹھایا، اسے دھمکاتے ہوئے کہا کہ صحیح طریقے سے چلو، مردوں کی طرح نہ چلو، اسے ڈانٹ دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو، اس لیے کہ اللہ نہیں اکتاتا کہ یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ۔ اپنے آپ کو آپ نے فرمایا مشقت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ، کہ اللہ کی ذات نہیں اکتاتی، اور نہ ہی اللہ کی ذات ہم سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جناب ہم لمبے نفل پڑھیں، ساری رات ہم جاگتے رہیں، سارا دن ہم عبادت کرتے رہیں۔ اللہ کی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں، بلکہ آپ کا فرمان ہے کہ جو عمل تھوڑا کیا جائے اور وہ پوری ترتیب کے ساتھ کیا جائے اور مسلسل کیا جائے، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے اس عمل سے کہ جو ایک ہی دفعہ کیا جائے اور بندے کو وہ تھکا دے اور بندہ اس سے تکلیف اور پریشانی محسوس کرنے لگے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ قبیلہ بہلا کی ایک خاتون حضرت صحابیہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، آپ سے دین کی تعلیم حاصل کی، اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ ایک سال کے بعد جب دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہ پہچان سکے۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں آپ تمہیں نہیں پہچانتا۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی آدمی ہوں جو ایک سال پہلے قبیلہ بہلا سے آپ کے پاس آیا تھا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے۔ تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک سال پہلے تو تمہاری یہ حالت تھی، اب یہ تمہاری حالت کیوں ہوگی؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں آپ کے پاس سے گیا ہوں نا، اس وقت سے لے کر آج تک میں روزے رکھتا آ رہا ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف رات کا کھانا کھاتا ہوں۔ ایک سال ہو گئے روزے رکھتے ہو اور صرف رات کا کھانا کھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں کہ تم سارا سال روزے رکھو۔ وہ عرض کر دیں میں تمہیں یہ صرف کہتا ہوں کہ صرف رمضان کے روزے رکھو، اس کے علاوہ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم سارا سال روزے رکھو۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے، مجھے تھوڑی سی تو اجازت دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک مہینے میں صرف ایک روزہ رکھ دیا کرو۔ پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ نہیں تھوڑا سا اور زیادہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو 2 روزے رکھ دیا کرو۔ کہنے لگا کہ نہیں یا رسول اللہ اس سے اور تھوڑا زیادہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو 3 روزے رکھ دیا کرو لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ آدمی پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے اور تھوڑی اجازت دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم اس طرح کیا کرو کہ جو محرم مہینے ہے، محترم مہینے ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ان میں سے تم روزے رکھ بھی لیا کرو اور کبھی چھوڑ بھی دیا کرو، اور اس کے علاوہ میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا روزے رکھو۔ آپ نے منع فرمایا، یعنی غیر ضروری مشقت کا شکار ہونا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن بندہ اپنے آپ کو خود ذلیل کرتا ہے، مومن بندہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اللہ اسے ذلیل نہیں کرتا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن بندہ اپنے آپ کو خود ذلیل کیسے کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو سخت آزمائش میں ڈال کر اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہوتی، اپنے آپ کو خود آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ کیا جناب میں نے ساری رات جاگتے رہنا، نفل پڑھتے رہے،
کیا جناب میں نے سارا دن وہ روزہ رکھنا ہے؟ کیا جناب میں نے سارا دن اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ میں نے اور کوئی کام نہیں کرنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مومن بندہ اپنے آپ کو خود ذلیل کرتا ہے، اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا، بیجا اپنے آپ کو آزمائشوں میں اور امتحانوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیسا دین عطا فرمایا ہے کہ جس میں ہمیں مشقت سے بچنے کا وہ کہا گیا ہے، خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اکثر وہ غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو بھی وہ تکلیف میں ڈالتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا کہ ہم وہ اپنے آپ کو مصیبت اور مشقت میں ڈالیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کی قدر کریں، وقت کی بھی قدر کریں کہ وقت اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، یہ بڑا اللہ کا احسان ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو انہی کاموں میں گزاریں کہ جو کام کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ قیامت والے دن جب یہ برے اعمال کرنے والے اللہ ان کو اٹھائے گا تو اس دن یہ کہیں گے کہ ہم پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا وقت گزار جائے، تو یہ کہیں گے کہ بس اتنا ہی وقت کہ گویا کہ جیسے ہم ایک دوسرے سے تعارف کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر۔ واقعی یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ بڑی ہی ہمیں محدود لگتی ہے۔ ذرا تصور کیجیے اگر ہماری عمر 40 سال 45 سال 50 سال ہو گئی ہے تو جو زندگی ہم نے گزار لی ہے وہ ہمیں بڑی ہی مختصر سی معلوم ہوتی ہے، اور اکثر ہماری زبان پہ کیا الفاظ ہوتے ہیں کہ جناب پتہ ہی کیوں نہیں چلا 45 سال کی زندگی میں نے گزار دی ہے، جناب پتہ ہی کیوں نہیں چلا 70 سال کی میری زندگی گزر گئی، میں 80 سال کا ہو جاؤں جناب پتہ نہیں چلا۔ اور جناب اسی طرح ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ جس دن ہمیں پتہ نہیں چلنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہمارا بلاوا آ جانا ہے، اور وہ وقت کب آنا ہے اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس وقت کے آ جانے سے پہلے اللہ نے یہ جو ہمیں عظیم نعمت زندگی کی عطا کی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ صرف وہ ایک دفعہ عطا کرتا ہے، اور عطا کرنے کے بعد اللہ ہمیں اس بات کا اختیار دے دیتا ہے کہ ہم اس کو اس کی اطاعت والے کاموں میں لگاتے ہیں یا اس کی نافرمانی والے کاموں میں لگاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمارا شمار بھی ان افراد میں ہو کہ جو اس بات کی خواہش کریں کہ یا اللہ ایک دفعہ میں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم نیک اعمال کریں گے، یا اللہ ہم تیری اطاعت اور تیری فرما برداری کریں گے، لیکن اس وقت ان کو وقت نہیں دیا جائے گا، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، ان کو اللہ زندگی عطا نہیں کریں گے، اور وہ حسرت اور افسوس کا وقت ہوگا کہ جس کا کسی قسم کا کوئی بھی مداوع نہیں کیا جا سکے گا۔ تو آج کے جمعے کے خطبے میں جو بات جو ہم نے حاصل کی، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا، وہ یہ کہ ہم نے اپنے وقت کی بھی قدر کرنی ہے اور اپنی صحت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یہ جو اللہ کی عظیم نعمت ہے، یہ جو اللہ کی عظیم امانت ہے، ہم نے اس نعمت کی قدر بھی کرنی ہے اور اس امانت کا صحیح وہ حق بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی اور اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔